اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جس دوسرے وائرس کا سینیٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا، وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں، وہ کرپشن کا وائرس ہے، جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا، لیکن پچھلے 30 سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا. اب جب میری جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر جو میں نے اسپیسیفک چیزیں بیان کی، اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا، اس کو سامنے لے کے ابھی تک میرے خیال 3 دن گزر چکے ہیں، کوئی اسپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا، اور وہ اس وقت کوارنٹائن کا شکار ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئسولیشن میں تھے، اب بہت ہی زیادہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور اس بڑی ڈسٹریس کی صورت میں اپنے کچھ ہواری انہوں نے لانچ کیے تھے، جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میری نظر میں ایک 2 شاخی اسٹریٹجی، 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی. پہلی بڑی سمپل سی کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کووڈ-19 کے اوپر حکومتی اقدام کو، بیس لیس تقاریر، بار بار کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ این سی او سی اور این سی سی دونوں کے اندر ملک کی تمام ریپرزنٹیشن شامل، آئینی تقاضوں کے مطابق 18ویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق، جو صوبے کا اختیار، جو وفاق کا اختیار، اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں. اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی، اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے، سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو WHO بھی سراہا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹ اسٹریٹجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی. اس اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو. ایک وزیر اعظم صاحب بار بار اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ، ان کے پاس کیا اختیار ہے، یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، کون سی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک اسپیسیفک سوال ہے، اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہوتا ہے. سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا، تو میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے باوجود میں آپ کو جو اسپیسیفک چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برسٹ دیکھا ہم نے 2 دنوں میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے. اور اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے اس کی تحقیق کر سکتا ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہیں کہ نہیں تم کون ہو، یہ بتاؤ، تم یہ کہاں سے آئے ہو، تم یہ کیسے کر سکتے ہو، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں، عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کالڈ، آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے. دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اورنگزیب، اس بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں. ابھی میرا خیال ہے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں. وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوں گی اور ایک ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں، باقی اگلا ہوم ورک ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں. اچھا، یہ بڑی مماثلت ہے اس اسٹریٹجی کے اندر. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں، بڑے لیڈنگ اینکر ہیں، ان کے شو میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو بڑی ان کے اندر قدرے یہ مشترک ہے دونوں کے. لیکن
اب میں اپنی اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور انتہائی سادہ زبان میں، کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو پورے پلندے ہیں شواہد کے اور چیزوں کے. مختصر 4-5 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ نئے کیا جواب تراش کے لاتی ہیں. سب سے پہلے تو میری بہن، نیب کا وہ لاء جو 97 میں احتساب بیورو کا ایکٹ تھا، آپ کے دور حکومت میں بنا، بعد میں 99 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی اور وہ نیب آرڈیننس کی صورت میں آ گیا. دونوں سیکشنز ایک ہی تھے. جو رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے. کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے، اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں. وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو. تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں. وہ تمام شواہد